الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے قیمتی عضو یہ زبان ہے، اور اس زبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن اسی زبان سے ایک ایسی عبادت ادا ہوتی ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. قرآن مجید میں اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند قرار دیا، لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹ پہ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر تو ذکر لسانی ہے، اور ایک قلبی ذکر بھی کرتے ہیں، دل کا ذکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کو پہچاننا یہ دل کا ذکر ہے. اور پھر اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر بھی غور کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی بناوٹ میں غور کرو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو کیسے بنایا گیا. الى السماء كيف رفعت، آسمان کی بناوٹ میں غور کرو. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بغیر ستون کے اللہ نے بنایا اور پھر اس آسمان دنیا کو ستاروں سے اللہ نے مزین کر دیا. الى الارض كيف سطحت، زمین کی بناوٹ میں غور کرو کیسے اس کو بچھا دیا گیا. جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو وہ ایسے حرکت کر رہی تھی جیسے ایک کشتی پانی کے اوپر حرکت کرتی ہے. پھر اللہ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا. تو اللہ کی قدرت میں غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ دل کا ذکر ہے اور ایک زبان کا ذکر ہے. اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے جب انسان دل اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے، زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھتا ہے، تو یہ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ذکر کا سب سے پہلا فائدہ کہ شیطانی شکنجے سے وہ نکل جاتا ہے، شیطان کے حربوں سے وہ نکل جاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سب سے پہلا شیطان جو انسان پر حملہ کرتا ہے گناہ میں ڈالنے کے لیے اور گناہ کے وساوس دل میں ڈالنے کے لیے راستہ بناتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر حملہ کرتا
ہے گناہ کے خیالات، گناہ کے اثرات، اور گناہ نماز بھی کس لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو بھی قائم کرو ہماری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں فحش باتوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ تو جب انسان نماز کب روکے گی؟ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو پڑھے گا، اللہ سے اپنے رابطے کو قائم کرنے کے لیے نماز کو پڑھے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا۔ تو جب یہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہوگی تو یہ ذکر جب ہوگا شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ اور سب سے پہلے جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت بھلا دی۔ انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے اگر اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قدرت میں غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی بناوٹ میں غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ پھر گناہوں کے وساوس، گناہوں کے خیالات، پھر اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ معاشرہ کس طرف چل رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اور اللہ کا کیا حکم ہے۔ وہ اپنے تہوار اسی انداز سے بنا رہا ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ اگر غیر مسلم کرسمس ڈے بنا رہے ہیں تو یہ بھی بنا رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں ان کے شعائر میں شریک ہو گیا، اگر میں نے ان کے کیک کاٹ ڈالے، اگر میں نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے کہ جس کی نتیجے میں ان کا جو مذہب ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ سورہ اخلاص میں فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اللہ پاک ہے والد بننے سے بھی اور اولاد بننے سے بھی۔ تو اگر اس نے کسی کو مبارکباد دی تو اس کے نظریے کی تائید کی اور وہ ایمان سے نکل گیا۔ اتنا نازک معاملہ، لیکن اسے اندازہ کیوں نہیں ہے؟ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ وہ اگر نیو ایئر نائٹ بنا رہے ہیں سال کے اختتام پر، وہ کوئی اور ڈے بنا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے مقابلے میں ان کے مذہبی کیا نظریات ہیں، لیکن ہم شیطان کے شکنجے میں۔ اور یاد رکھیے شیطان جس طرح کان من الجن قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، اسی طرح شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ جو لوگ اگر ہمارے بچوں کی تربیت خراب کر رہے ہیں وہ اگرچہ اسکولوں کے ٹیچروں کی شکل میں ہوں، جو ایسے لڑکے، جو ایسا ماحول، جو ایسے دوست، جو ایسا معاشرہ، جو ایسے اداکار، جو ایسے ڈرامے اور جو ایسا میڈیا جو غلط باتوں کی روش کر رہا ہے، اور چاہے وہ ہمارے حکمران ہو، چاہے وہ کوئی وزیر ہو، وہ اپنی مذہبی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تشخص کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاسی مفاد کے لیے اگر وہ کسی کے مذہب کے کوئی ایونٹ میں شریک ہوتے ہیں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو چاہے ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن یاد رکھیے بڑے نازک معاملات ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ شیاطین الانس اور جن سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیے، اللہ کی یاد میں مشغول رہیے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ راہ راست پر آپ رہیں گے۔ گناہ بتکلف اگر آپ نے کر بھی لیا تب بھی احساس رہے گا، گناہ بے لذت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی یاد میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں
ہیں اللہ کو یاد کیجیے، بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کیجیے، کروٹوں پر ہیں اللہ کو یاد کیجیے۔ تو ذکر کی پہلی قسم زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کی دوسری قسم ذکر قلبی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہوگا، جسے صرف سورۃ الاخلاص کا مطلب پتہ ہوگا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا، تو اس کو پھر کیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے پائے کا لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا ند لہو ولا مثل لہو، نہ اس کا مثل لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے کسی ذات سے دور کی بات کسی صفت کے بھی قریب نہیں ہو سکتی۔ اللہ جیسا سننا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ جیسا دیکھنا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ جیسا علم کسی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ اس سرزمین کے اوپر انسانوں کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ میرے سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے ایک چونچ میں اپنے پانی بھرا، تو اللہ تنبیہ فرما رہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، میرا اور ساری مخلوق کا علم جمع ہو جائے تو میرے علم کے مقابلے میں ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کہ اس چڑیا کے چونچ میں پانی اور سمندر کا مقابلہ ہے۔ اللہ کا علم اتنا اونچا، تو اللہ کی ذات اور صفات کے تو کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کا والد کیسے ہو سکتا ہے؟ بنات اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو مشرکین کہا کرتے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اس وقت مکمل ہوگا جب تفکر تو کریں گے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھیے یہ توحید ایسا عقیدہ ہے، اگر کوئی نبی نہیں بھی آیا تب بھی انسان توحید کا مکلف ہوگا، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی قدرت ایسی قدرت ہے، ایسی بناوٹ ہے اللہ کی کہ کوئی بھی غور کر کے کسی نے نہیں بھی بتایا تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اللہ کی ہر چیز اور قدرت میں ایک نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ اکیلا ایک اللہ ہے۔ اسی وجہ سے قل اللہ احد کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صرف قل اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں بھی 10 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا آپ نے کہ تم کیوں اتنی اس سورت کی تلاوت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا مطلب سورہ اخلاص؟ یہ قرآن کے تہائی برابر کیوں؟ آج ہم سمجھتے 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لی ایک قرآن کا اجر مل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تہائی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے 3 مضامین ہیں، توحید ہے قرآن کے اندر، احکام کا بیان ہے اور قصوں کا بیان ہے۔ تو توحید کامل اللہ کی جو توحید ہے جس کے اندر اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی وہ صفات جو جلالی صفت ہے، ایک اللہ کی صفات جمالی صفت ہے، یوں کہیے کہ ایک اثباتی صفات ہے، ایک سلبی صفات ہے۔ اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں، قل اللہ احد، ایک ہونا ثابت کر رہے ہیں، اور اس سلبی صفات کیا ہے؟ 3 سلبی صفات ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، والد ہونے سے پاک ہے، ہمسر اور ہم
ہم مثل ہونے سے پاک ہیں، تو یہ صفات کی دونوں قسمیں اعلیٰ درجے میں سورہ اخلاص میں پائی جاتی ہیں، جو پورے قرآن مجید کے 1/3 مضمون توحید کا خلاصہ ہے۔ اس اعتبار سے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان سے یہ ذکر لسانی ہے، دل سے اللہ کی قدرت کو پہچاننا یہ ذکر قلبی ہے۔ عملی ذکر کیا ہے؟ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو اللہ کا ذکر ہے لیکن نہ چہرہ، نہ لباس، نہ دوسری زندگی کے طور طریقے، معاملات، معاشرت وہ دین سے دور ہیں، اور ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح ہے، بہت تسبیحات دن رات میں پڑھ لیتے ہیں۔ ذکر لسانی ضرور ایک دن ذکر عملی تک انسان کو پہنچا دیتی ہے اور انسان باعمل بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ذکر لسانی کا بھی حکم ہے، ذکر قلبی کا بھی حکم ہے، اور ذکر عملی کا بھی حکم ہے۔ عملاً زندگی شریعت کے مطابق بنانا یہ بھی ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک لفظ ہے وہ غفلت کا لفظ ہے۔ چاہے آپ زبان سے اگر اللہ کی یاد میں نہیں لگے رہے، یہ بھی غفلت ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان رہے، جو دن بنانے کو بول رہا ہے، چاہے اس میں اللہ کی ذات اور صفات میں شرک لازم آ رہا ہو، ہم اس کو منا رہے ہیں، ہم وہ دن بنا رہے ہیں، تو ہم نے دل کے ذکر سے غفلت کی، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات اور صفات میں غور نہیں کیا، تو یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر زندگی ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم نے اعضاء اور جوارح کو آزاد کیا ہوا ہے، تو یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو تینوں ذکر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شیطان کے شکنجے سے نکل جائیں گے۔ شیطان کی جو بھی شیاطین اور انس اور جن کے اقدامات ہیں، جو میڈیا کی طرز پر ہو، جو چاہے ہمارے اسکول کے تعلیمی نظام کے طرز پر ہو، چاہے وہ ایسے ڈاکٹر اور انجینئر جو ہمیں غلط چیزوں کا درس دے رہے ہیں ان کے انداز میں ہو، شیاطین الانس والجن، ان کے شر سے بچنے کا سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا سب سے پہلا فائدہ، ذکر کا دوسرا فائدہ جو کثرت سے کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں عقل مندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ جسے عقل مند کہہ دے اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ذکر لسانی بھی کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر قلبی بھی کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے یہ زمین اور آسمان کا نظام ایسے ہی باطل نہیں پیدا کر دیا، ہماری زندگی کو عملی بنا دیجئے، آپ نے یہ زمین اور آسمان کا نظام ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، ساری دنیا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور اے انسان کو اے اللہ آپ نے عبادت کے لیے اس انسان کو بنایا ہے، تو آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کر کے اپنا مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ بس اب اگر ہم نے اپنی زندگی اس مقصد پر نہیں گزاری جس کے لیے اتنی بڑی دنیا سجائی گئی ہے، اور تو ہمارا انجام جہنم ہوگا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ اگر آپ نے کسی کو جہنم میں داخل کر دیا تو آپ نے تو اس کو رسوا کر دیا، حقیقی رسوائی اسی کی ہے جس کا وہ دن رسوا ہو گیا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، آپ نے
اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں کہ جو صحیح زندگی گزارے گا، جس کی زبان بھی اللہ کی یاد سے تر و تازہ، جس کا دل بھی اللہ کی قدرت میں غور کر کے اللہ کو پہچان رہا ہے، جس کی زندگی بھی عملی شریعت کے مطابق ہے، تو اس پر جو جنت کے وعدے ہیں، جو انعامات ہیں، اے اللہ وہ سارے انعامات آپ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اور آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ تو جو انعام کا وعدہ فرماتے وہ بھی سچا کرتے ہیں، جو سزا کا وعدہ فرماتے وہ بھی سچی فرماتے ہیں۔ تو ذکر کا دوسرا فائدہ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ کی یاد کا تیسرا فائدہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، ایسے لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، سواری پر بیٹھے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں آ گئے نماز کے انتظار میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بازار میں چلے گئے چھوٹا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں مل گئی ایک جملے پر۔ کتنا اللہ کو ذکر کرنا پسند ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ایسے لوگ زندہ کی مثال ہیں، یہ زندہ ہیں، اصل زندہ یہی ہے، زندگی انہی لوگوں کے لیے ہے جو زندہ رہ کر زندہ قائم جو ذات الحی القیوم، آیت الکرسی کو افضل آیت فی القرآن کیوں قرار دیا گیا؟ سب سے افضل آیت قرآن کی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ زندہ ہے، اور زندہ بننے کے لیے اور اس زندہ رب کو جو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے وہی زندہ ہے۔ والذی لا یذکر، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زبان سے بھی غافل ہے، دل بھی اس کا غافل ہے، گناہوں والی زندگی ہے، یہ مردہ ہے، یہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ جنت میں جانے کے بعد جو افسوس ہوگا، کس چیز کا افسوس ہونا چاہیے؟ وہاں حوریں ہیں، وہاں محلات ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں کے بعد بھی افسوس ہے۔ کس چیز کا افسوس ہے؟ دنیا میں جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، دنیا میں جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ زندہ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، نماز بھی میں نے عرض کیا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرما رہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھ لی، اللہ کی یاد ہی نصیب نہیں ہوئی، بس اللہ کے نبی فرما رہے چند ڈھونگے ماری کوے کی طرح اور چل دیے وقت کے آخر میں، ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ رہے، عصر کو مغرب کے قریب کر رہے، مغرب کو عشاء کے قریب پڑھ رہے، پڑھی نہیں پڑھی، اور نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی۔ ذکر کا چوتھا فائدہ قرآن مجید کہہ رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہ ہوتا تو بھی یہ انعام بہت تھا کہ ہم جیسے گناہگاروں کا ذکر اللہ کے عرش پر ہو۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہے اے ابن آدم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا، تم مجھے چند لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو میں تم سے بہتر فرشتوں کے مجموعے میں تمہارے ذکر کروں گا، تم ایک بالش میرے قریب آؤ میں ایک ہاتھ تمہارے قریب آؤں گا، تم ایک ہاتھ میرے قریب آؤ میری رحمت 2 ہاتھ تمہارے قریب آ جائے گی، تم چل کر میری طرف دوڑ تو لگاؤ اور میری رحمت دوڑ لگا کر تمہیں آغوش رحمت میں جگہ دے دے گی۔ تو اللہ کی جو محبت اور تعلق ہے ہمارے ساتھ، کتنا اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، نعمان بن بشیر کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی تحمید پڑھتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، تیسرا کلمہ فرمایا کہ یہ کلمات عرش تک پہنچ جاتے ہیں اور عرش کے چاروں طرف شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس بندے کا اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو یہ کلمات کہتا ہے، اور پھر اللہ اپنے عرش کے فرشتوں
फरिश्तों के सामने, मलाए आला के सामने उस बंदे का जिक्र करते हैं जो अल्लाह को याद कर रहा होता है। ये सारा निजाम हमें समझाने के लिए है, वरना अल्लाह का इल्म तो हर जगह है। हमने इधर याद नहीं किया, उधर अल्लाह ने खुशी में, अल्लाह ने मोहब्बत में हमारा जिक्र नहीं किया, तो अल्लाह के जिक्र का बहुत बड़ा इनाम, तीसरा कलमा खास तौर पर इसका इतना बड़ा इनाम है कि शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह वहां हमारा जिक्र होगा। वो अल्लाह के अर्श के निजाम को हिला देती हैं और फिर हमारा जिक्र वहां होता है। कितना ऊंचा इनाम है। हम गुनाहगारों का जिक्र वहां पर हो और उसमें फिर बहुत बड़ा इनाम दुरूद शरीफ है। बहुत बड़ा इनाम इस दुरूद शरीफ का कि जब इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं तो जमीन पर चक्कर लगा रहे हैं, जो कोई क़यामत तक उनकी ड्यूटी यही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो ये फरिश्ते आपके दर पर हाजिर होते हैं, नाम लेते हैं, या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला ने आप पर दुरूद का तोहफा भेजा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। तो हम गुनाहगारों का जिक्र कभी अल्लाह के अर्श पर हो, हम गुनाहगारों का जिक्र कभी अल्लाह के नबी के दर पर हो, जिक्र के इससे बड़े क्या इनामात होंगे। जुमे के दिन खास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात और जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा नाम लेकर दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, तो हम इसकी कसरत करें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हज़रत अबू उसामा फरमाते हैं, हज़रत अबू मूसा फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिलखिला रहा था खुशी से। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सी ऐसी बात पेश आई है? आपने फरमाया, अभी अभी एक फरिश्ता आया था और उसने मुझसे खिताब करके कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या तुझे आपको ये बात खुश नहीं करती, क्या आपको ये बात खुश नहीं करती कि अल्लाह ने एक निजाम बना दिया है कि आपकी उम्मत में से जो एक मर्तबा आप पर दुरूद पड़ेगा, और दुरूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत के नाजिल होने की दुआ है, जो एक मर्तबा ये दुआ कर लेगा कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ में पढ़ता हूँ, यानी आप अपनी रहमत उन पर नाजिल कर दीजिए। तो क्या ये नबी आपको ये बात खुश नहीं करती कि अल्लाह अपनी 10 रहमतें उस पर नाजिल करेंगे, 10 दरजात उसके बुलंद कर देंगे, और जन्नत में उसके 10 दरजात की बुलंदी के बाद 10 छोटे गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे। तो 3 बड़े इनाम, क्या आपको ये बात खुश नहीं करती? और आपका चेहरा खुशी से खिलखिला रहा था। तो तीसरा कलमा हो हमारा अल्लाह के अर्श के आसपास जिक्र का जरिया, दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी के दर पर जिक्र का जरिया, अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का जरिया। इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कैस बिन उबादा, साद बिन उबादा के बेटे हजरत कैस फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में मेरे वालिद ने लगा दिया। तो एक मरतबा मैं मस्जिद नबवी में लेटा हुआ था, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने अपने पाँव से मुझे हरकत दी, मैं बैठ गया, तो मुझे आपने फरमाया कि क्या मैं तुझे जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा न बतला दूं, क्या मैं तुझे जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा न बतला दूं? फिर फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फिर एक और रिवायत में आपने फरमाया, ये कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। एक और रिवायत में आपने फरमाया, जो इसकी कसरत करेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम हर अज़ान में हय्या अलतैन के जवाब में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के जवाब में इसको पढ़ते हैं, तो भाई थोड़ी इसकी कसरत कर लिया करे। तो आपने फरमाया उसको अल्लाह 99 बीमारियों से शिफा नसीब फरमाएंगे, जिसमें अदना बीमारी गम और फिक्र है, अदना बीमारी गम और फिक्र है। और खास तौर पर जो लोग गमों का शिकार है, उनके लिए ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान मजीद कह रहे यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान दुआ के वक्त ये कलमा नहीं कहता
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مگر اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، رات کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، فنادى فی الظلمات، ان اندھیریوں میں انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ایمان والوں کو ہم غموں سے اس تسبیح کی برکت سے نجات دیں گے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بھی کثرت ہو۔ اور ایک اور جملہ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو۔ جو یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے اپنی دعاؤں میں کہتا ہے تو اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اپنی خصوصی رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت ہم سب کا شمار عقل مندوں میں فرما دے، ہم شیاطین الانس والجن کے شر سے مختلف ڈے بنانے سے، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو چاہے نیو ایئر نائٹ ہو، ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں ایک ہی صورت میں جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں، اللہ کی قدرت میں غور کرنے کے لیے اپنے دل کو ہر وقت یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ذکر عملی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بنانے کے لیے جب ہم ذاکر بن جائیں گے تو یہ شخص حقیقی ذاکر ہوگا جو اپنی زبان کو بھی اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھے گا، اپنے دل کو بھی اللہ کی قدرت میں غور میں لگائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق بنائے گا۔ تو قرآن و حدیث میں جتنے انعامات ہیں ذکر کے وہ سارے اس کو نصیب ہو جائیں گے، اور یہی دراصل عقل مند ہوگا۔ اللہ بھائی ایسی پاکیزہ زندگی مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں اور گھر والوں کو بھی نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی یاد کی کثرت سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔